عرشاں تے جانا لگدا محالے، عرشاں تے جانا لگدا محالے، میرے نبی دا وکھرا کمال، عرشاں تے جانا لگدا محالے، میرے نبی دا وکھرا کمال۔ مار فرش گلا ہے۔ عرشاں تے جانا لگدا محالے، میرے نبی دا وکھرا کمال، تلیاں نو چومیا روح الامین، تلیاں نو چومیا روح الامین، تلیاں نو چومیا روح الامین، آکھے بلاندا خود ذوالجلال، آکھے بلاندا خود ذوالجلال، میرے نبی دا وکھرا کمال، اسرا دی آیت دس دیے شاکر، اسرا دی آیت دس دیے شاکر، اسرا دی آیت دس دیے شاکر، سونے دی کدرے نہ کوئی مثال، سونے دی کدرے نہ کوئی مثال، میرے نبی دا وکھرا کمال، عرشاں تے جانا لگدا محالے، عرشاں تے جانا لگدا محالے، میرے نبی دا وکھرا کمال۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینے دے تاجدار احمد مختار شب اسرا دے دولہا مالک حد و سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوست و بزرگوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستان عزیز احتشام، رجب المرجب شریف دا آخری جمعہ 26 تاریخ ہے، آن والی رات جڑی اج دا دن گزارنے تو بعد آئے گی، یہ وہ رات ہے جس رات تواڈے تے میرے لجپال آقا اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے معجزہ معراج دے نال نوازیا۔ یہ آن والی رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس تو بعد 3 یا 4 دنوں تو بعد شعبان المعظم شروع ہو رہا ہے۔
آن والا مہینہ بھی بڑا بے مثال ہے. اس نو استقبالیہ مہینہ بھی علماء دی زبان کہندے ہیں کہ یہ مہینہ استقبالیہ مہینہ ہے، یعنی رمضان المبارک دا استقبال کیتا جاتا ہے. شعبان المعظم دیاں بڑیاں برکتاں نے. یہ شعبان المعظم ہے جس دے اندر ایک 15ویں رات ہوندی ہے جنہوں شب برات کے نام تو یاد کیتا جاتا ہے. شعبان المعظم دی 5 تاریخ والے دن مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے گھر دے اندر اللہ نے ایک بے مثال پتر عطا فرمایا. وہ پتر قیامت تک جنہ دے اتے اپنے تے اپنے بغانیاں نو بھی انہاں دے اتے مان ہے. ہندو ایسے لوگ دیکھے نے اساں جڑے مولا کائنات اس پتر دی مجلس دے اندر بیٹھ دے جو کہتے ہیں کہ ساڈا مذہب اپنی جگہ لیکن اسی اپنے دل دے نال انہاں نال پیار کرنے. کیوں؟ انہوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھیا تے پھر سیرت مصطفیٰ دے وچ ہی انہاں دونوں شہزادیاں دا ذکر آیا. تو پھر انہاں دی زندگی جس طرح گزری یہ وہ بادشاہ نے جنہاں نے زمین تے بھی بادشاہی کیتی ہے اور رہنی ہے، اور جنت دے اندر بھی اللہ نے انہاں بادشاہ بنایا. 5 شعبان المعظم والے دن مولا کائنات علی المرتضیٰ دے گھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت باسعادت ہوئی. بڑا ہی بابرکتاں والا دن ہو جس دن مولا کائنات دے گھر امام علی مقام تشریف لے آئے. اس مہینے دی 15 تاریخ نو شب برات کیا جاتا ہے، بخشش و مغفرت والی رات. اس مہینے دی 16 تاریخ نو مسجد اقصی دی بجائے مسجد حرام دی طرف منہ کر کے نماز پڑھن دا حکم آیا. اس مہینے دے اندر ام المومنین مومنہ دی ماں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال با کمال ہویا. اس مہینے دے اندر ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال با کمال ہویا. اور اس مہینے دے اندر حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا بھی وصال ہویا. یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. کل میں نا ایک منقبت سن رہا امام علی مقام امام حسین حسنین کریمین دے حوالے نال منقبت سی. انسان جدو اپنے آپ موجود کر کے انہاں پاکاں دا ذکر کرے نا، موجود کرن تو مراد ہے کہ وہ جسم دے نال روح بھی ਉਹਦੀ موجود ہوئے تے محبت دے نال سندا ہوئے تے پھر ਉਹਦੀ ایک چاشنی وکھری ہوندی. اچانک میرے ذہن دے اچنا ایک گل آئی کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم حسنین کریمین انہاں نو میرے آقا کریم علیہ السلام نے پہلے بشارتاں عطا فرما چھڑیاں سن کہ اے شہید کیتے جان گے. شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہے. تو تصور کی گل یہ آئی کہ مولا کائنات پہلے شہید ہوئے، پھر مولا حسن شہید ہوئے، پھر مولا حسین شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تصور سے پتہ بات کی آئی کہ مولا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو زہر دیتا گیا تے آپ مقام شہادت تے فائز ہو گئے. تو تصور چ بات یہ آئی، میرا تخیل ہے، میرا تصور ہے، ایک محبت کا ویڑا ہے جنوں اس تصور نہ سجایا جاتا ہے. تصور یہ آیا کہ جدوں مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر کے جنت وچ گئے ہون گے تو میرے آقا کریم علیہ السلام دی موجودگی دے اندر مولا کائنات نے عرض کیتی ہوئے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا بیٹا کامیاب ہو کے آ گیا جے. تو جدوں حضرت امام علی مقام امام حسین شہید ہوئے ہون گے تو جدوں جنت دے اندر تشریف لے کے گئے ہون گے تو امام علی مقام امام حسین میرا تصور کہندا ہے کہ آقا دی بارگاہ وچ عرض کردے ہون گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے فرمان دے مطابق میرے پتراں نے زندگی بسر کی تھی، تواڈے فرمان دے مطابق میرے پتراں نے زندگی بسر کر کے تے شہادت پائی اور آج دونوں میرے شہزادے کامیاب ہو کے جنت وچ تواڈی زیارت کرنے واسطے آ گئے. اور یقیناً ایسا ہی ہویا ہوئے گا. وہ ایک عجیب منظر اور حقیقت بات ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، میں ممبر رسول تے بیٹھا جدوں یہ تصور نہ کیتا تے میں اپنے آپ چ نہ رہ سکیا کہ کس حوصلے دے نال مولا کائنات نے عرض کیتا ہوئے گا تے کس حوصلے نال میرے نبی نے سنیا ہوئے گا اور کس حوصلے دے نال انہوں نے ویکھیا ہوئے گا کہ میرے انہاں دونوں شہزادہ دے اوتے کتنا جبر ہویا، کتنا ظلم ہویا، لیکن اللہ کی رضا واسطے اف تک نہیں کی تھی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایمان محبت کا نام ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے فرمایا پیارے محبوب انہوں دسو، فرماؤ انہوں کہ اگر مینوں تسی کوئی اجر اجرت دینا چاہتے ہو نا اسلام دے مطابق جڑی تسی تبلیغ کیتی ہے تے اے دے واسطے کہندے نے کہ تہاڈی خدمت دے اندر کچھ پیش کیتا جائے تے پھر مینوں دنیا دا مال نہیں چاہیے گا. اگر مینوں اجر دینا چاہتے ہو تے میرے قرابت والے نال مودت کرو تے اے مودت ہی ایمان دی کسوٹی ہے. بہرحال میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ المبارک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت باسعادت دے حوالے نال اور آپ دی زندگی مبارک دے چمکتے ہوئے پیارے پیارے جڑے پھول نے انشاءاللہ وہ بکھیرے جان گے. معراج تواڈے تے میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین 70,000 فرشتیاں نو لے کے تواڈے تے میرے لاجپال آقا دے قدماں وچ حاضر ہو گئے. سرکار نے تیاری فرمائی، ایتھوں اسی گل مکمل کیتی سی، ایتھوں انشاءاللہ آج شروع کرنے ہیں. آقا دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری فرمائی تو آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری واسطے تواڈے واسطے جنت وچوں ایک براق اللہ نے بھیجیا ہے، تواڈی سواری جنت وچوں آئی ہے. تو آقا علیہ السلام نا جب باہر تشریف لے آئے نا تو براق دے قریب آئے تے براق اچھلن لگ گیا. پچھلے جمعے تو سماعت فرمایا نا کہ وہ ایک کمزور جہا نہ تواں جنت دی ایک گھڑ دے اندر لگا گٹھے لگ کے تے روندا سی پیا، ماڑا سی، کمزور سی ظاہری طور تے. اج تیور بدل گئے، جدو سرکار سامنے آئے تو اچھلا لگ گیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اچھلے تو آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا براق رک جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے جڑا سوار ہو رہا ہے وہ سارے نبیوں دا سلطان بن کے آیا ہے، وہ اللہ دا پیارا حبیب بن کے آیا ہے. تو براق زبان حال نال کہتا ہے کہ جبریل میں کیوں نہ جھوما، میں اپنے مقدرہ تے ناز کیوں نہ کراں، میرے اتے او تشریف لے آ رہا ہے
کہ جیدے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چلے تے اللہ دے واسطے قسمہ فرمائے، جس علاقے چ رہے اس شہر دی قسم فرمائے۔ تو میرے آقا دے غلاموں دراک آندا ہے کہ میں پھر خوشیاں نہ مناواں، میں جھوما نہیں، میں اپنے مقدرہ دے ناز نہ کراں کہ اللہ دا پیارا حبیب میری پشت دے اوپر تشریف فرما ہو رہا ہے۔ دیکھو اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام، سارے نبیاں نو اللہ نے معراج کرائی، کسے نو اللہ تبارک و تعالی نے انعام و اکرام دے کے معراج کرائی، کسے نو اپنا خلیفہ بنا کے کرائی، کسے نو کوہ طور تے پہنچا کے کرائی، کسے نو اللہ نے چوتھی آسمان تے بلا کے کرائی، ہر کسی نو معراج ہوئی، لیکن رسائی رب تک صرف تیرے تے میرے لجپال آقا نو اللہ نے عطا فرمائی۔ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 26 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کر دیں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و رسالت الشام مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل فرمایا کہ حضرت ابن عباس فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ وچ دیدار واسطے 2 مرتبہ گیا، 2 مرتبہ میں اپنے سر دی اکھاں دے نال اللہ دا دیدار کیتا ہے تے میں اللہ نو بہترین صورت وچ پایا ہے۔ کیڑی صورت؟ جڑے ساڈے تصور چو خیال اور گمان چ نہیں آ سکدی۔ کیوں؟ اللہ جسم تو پاک ہے، تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام نے جدوں معراج ہوئی نا، اللہ نے فرمایا میرے ادریس کو جاؤ تے جا کے پوچھو کہ اے میرے نبی کوئی خواہش ہے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی، فرمایا میں چاہنا مینوں موت دتی جائے، مینوں موت دتی جائے تاکہ میں موت دی تلخی ویکھ کے اللہ دی اور زیادہ عبادت کر سکاں، موت تو بعد مینوں زندگی دتی جائے اور میں اس موت دی تلخی دیکھنا چاہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل جاؤ میرے نبی دی اس خواہش کو پورا کرو، روح قبض کیتی گئی، دوبارہ لوٹائی گئی۔ اللہ فرمایا جبریل پوچھو میرے ادریس علیہ السلام کو کوئی اور خواہش ہے؟ عرض کی یا اللہ تیرے اس سورج نو ویکھنا چاہنا قریب تو، فرمایا جبریل لے کے آؤ۔ ہن سنیا جے اے معراج ہو رہی حضرت ادریس علیہ السلام، سورج دے قریب پہنچے تے اللہ فرمایا کوئی اور خواہش؟ عرض کی یا اللہ تیری جہنم دیکھنا چاہنا۔ کیوں؟ میں اس جہنم دی آب و تاب ویکھاں، دی ہور لاگیاں ویکھاں تے میں تیری ہور عبادت کر سکاں۔ اللہ نے فرمایا جبریل اس میرے نبی نو ادریس علیہ السلام نو جہنم دے اتوں گزار کے کھڑو، جہنم دے اتوں دی گزاریا گیا۔ اور کوئی خواہش؟ عرض کی یا اللہ میں تیری جنت ویکھنا چاہنا، تیری جنت ویکھنا چاہنا۔ اللہ نے بارگاہ عرض کی یا اللہ تیرے اس جنت دے اندر جیڑیاں تو بہاراں رکھیاں میں انہاں بہاراں نو ویکھنا چاہنا تے تیرے شکر گزاری دے اندر تیری ہور عبادت کرنا چاہنا۔ اللہ فرمایا لا چلو جنت۔ یاد رکھیا جائے پہلے موت آئی، پھر جہنم تو گزرے، پھر جنت چ گئے۔ جدو گئے نا جنت اے سی معراج حضرت ادریس علیہ السلام، جنت چ گئے تے فرشتیاں عرض کیتی اے اللہ دے نبی چلو واپس چلیے، فرمایا تسی اللہ دا حکم نہیں سنیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، میں چکھ آیا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
اللہ کا فرمان ہے کہ ہر کسی کو جہنم کے اتوں نہیں گزارا جائے گا، ہر کسی کو جہنم کے اتوں نہیں گزارا جائے گا، تاکہ وہ ویکھیا قرآن کے اندر ہے نا کہ اللہ دے کلام کے اندر فرمایا کہ جنتی جہنمیاں پوچھیں گے کدھر تانوں کیویں جنت جہنم کے اندر چھٹیا گیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ جہنم کے اتوں نہیں گزارے جائے گا سارے نو، پھر اللہ جنت عطا کرے گا۔ آپ نے فرمایا میں جہنم ہی لنگ آیا، جہنم ہی لنگ آیا تے ہن میں آ گیا جنت جتھے فائنل راؤنڈ ہوتا ہے تے اللہ کا وعدہ جڑا جنت میں چلا جائے گا انہوں باہر نہیں کڈیا جائے گا تے ہن میں باہر کو نہیں جانا، ہن میں باہر کو نہیں جانا۔ جبریل امین نے عرض کی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی تسی اس جنت کے اندر نہیں رہ سکتے، کیوں؟ جبریل امین نے عرض کی تھی کہ اے اللہ کے پیارے نبی کیونکہ اس جنت کے اندر سب تو پہلے اللہ کا محبوب تشریف لے کے آئے گا، پھر کوئی ہو رہا سکتا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نہیں جا سکتا، میں نہیں رہ سکتا، جنت دے اندر اے حور و غلمان کا دے واسطے رہ رہے ہیں، اے حور و غلمان پہلے جنت وچ سیراں پہ کردے نے۔ جبریل امین نے عرض کی تھی اللہ دے پیارے نبی اے حور و غلمان آخر زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے استقبال واسطے ٹھہرے ہوئے نے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اگر اے جڑے حور و غلمان نے اللہ دے محبوب دا استقبال کرنے واسطے ٹھہرے ہوئے نے تے میں بھی اللہ دا نبی ہو کے موت دا ذائقہ وچ کھایا وا، جہنم تو بھی گزر آیا وا، جنت دے اندر آ گیا وا، میں بھی انہاں دا غلام بن کے استقبال واسطے بیٹھا رہاں گا، میں بھی انہاں دے استقبال وچ نوکراں وچ شامل ہو جاواں گا۔ اے ادریس علیہ السلام دی جناب معراج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نو ایک گل بڑی پسند آئی، اللہ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا واپس چلے جاؤ، اور میرا ادریس جدو میرے محبوب دا استقبال کرنا چاہتا ہے تے میں تے آپ جاننا وا میرے محبوب دا استقبال بھرپور طریقے نال ہونا چاہیے ہے۔ اگر حور و غلمان فرشتے ہون گے تے پھر وچ نبی بھی ہوے گا، میری اور روح جڑی نام شان ہے میری رحمت ہے اور خوش ہو جائے گی، میں اپنی رحمت نال خوش ہو جاواں گا۔ ادریس علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا جائے جدو میرا محبوب آئے گا اور سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے میں بلاواں گا، میں چوتھے آسمان تے ادریس علیہ السلام نو استقبال کرنے واسطے بھیج دواں گا۔ ایسی ادریس علیہ السلام دی معراج۔ معراج ایک اللہ کا انعام ہے، اللہ نال ملاقات دی رات ہے۔ میں ایک دنیاوی مثال دے کے سمجھان دی کوشش کراں گا، شاید میں سمجھا سکاں۔ وقت دا وزیر اعظم اگر سانو آکھے نا کہ اج میری تیرے نال ملاقات تے آ فلانے ٹائم، تو میں پورے وزیر آباد وچ رولا پا کے آکھاں گا وقت دا وزیر اعظم سد رہا مینوں، میں جا رہا، یا صدر بلا رہا ہے، کوئی وزیر بلا رہا ہے، میں بڑا رولا پاواں گا، کیوں؟ میں لوگوں کو دساں گا دیکھو میرا نصیب دیکھو، میں وقت دے وزیر اعظم نال ملاقات کر رہا تے او دا نصیب دیکھو جیڑا خالق کائنات نال ملاقات کرن جا رہا ہے، کیسیوں شاناں والا ہے جیڑا خالق دے نال ملن جا رہا ہے۔ تے جدو اینے انعام و کرام ہون، دنیاوی بندہ جس طرح میں ایک مثال عرض کیتی ہے کہ بندہ جا رہا ہوئے نا تو کوئی آ کے میری سفارش کریو تو چل تو کون ہے، پر دیکھ میرے نبی دا ظرف، کہو سبحان اللہ، میرے نبی دا ظرف دیکھ، اتنا بڑا انعام کہ اللہ دی بارگاہ وچ جا رہے تے اللہ دی دیدار واسطے جا رہے تے براق تے سوار ہون لگے تے کھڑے ہو گئے، براق تے سوار نہیں ہو رہے۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا کچھ میرے محبوب نو توقف کرنے واسطے کیتا ہی سونیا کھلو کیوں گیا ہے، سوار کیوں نہیں ہو رہا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ جبریل نے عرض کی تھی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل
جبریل براق تے میں سوار ہو رہا ہاں جتھے دی نظر جائے گی اوتھے دا قدم جائے گا اتنی رفتار ہے راہ دے کچھ حصے دے اندر میں بیت الحرام تو بیت المقدس جاواں گا بیت المقدس تو ستو آسمان جاواں گا ستو آسمان تو سدرۃ المنتہا کعبہ قوسین اودنا تک جاواں گا جبریل میں اتنی تیزی دے نال برق رفتار دے نال میں جڑا سفر طے کراں گا میں سوچ رہا ہاں اج تے مینوں براق دے اوتے سواری کرائی جا رہی ہے کل قیامت دا دیہڑا ہوے گا 50,000 سال دا دن ہوے گا اس رات تو میری امت گزرتی ہوے گی میری امت بڑی گناہگار ہوے گی میری امت بڑی سیاکار ہوے گی میری امت جیڑی خطرے وچ ہوے گی جبریل میں سوچ رہا ہاں اج مینوں براق ملے آئے کل قیامت والے دن پل صراط تو گزرن واسطے میری امت دا کی بنے گا اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو آکھ دے اج جڑیاں دعاواں تو کرے گا قبول کیتیاں جان گیاں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ میں تے اج براق دے اوتے سوار ہو کے اتنا طویل سفر کر رہا ہاں کل قیامت والے دن 50,000 دا جڑا دن ہوے گا 50,000 سال دا دن ہوے گا پل صراط دے اوتے گزریا جاوے گا میری امت کیویں گزرے گی اللہ فرمایا محبوبا اج دے اس معراج دے صدقے نال اسی تیرے نال وعدہ کر رہے ہاں کہ کل قیامت دا دیہڑا ہوے گا جدوں تیری امت قبراں وچ اٹھائی جائے گی تیرے ایک ایک امتی دی قبر دے اوتے ایک ایک براق کھڑا کیتا جائے گا تیرا ہر امتی براق دے اوتے سوار ہو کے پل صراط گزر جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے دی محشر کے دل ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اللہ فرمایا محبوب اج معراج دی رات اس رات دا صدقہ اسی تیری امت نوں انعام دینے آ کل قیامت والے دن جدوں تیری امت قبراں وچوں اٹھے گی ہر امتی دی قبر دے اوتے ایک ایک براق کھڑا کیتا جائے گا او تیرا امتی براق تے سوار ہو کے پل صراط بجلی دی طرح رفتاری دے نال گزر جائے گا یہ رات اتنی عظیم رات ہے پل صراط گزرن دا دن اتنا خوفناک دن تے اللہ نے اپنے محبوب دی معراج دے صدقے اے انعام فرمایا تیری امت براق تے سوار ہو کے پل صراط گزر جائے گی میرے آقا کریم علیہ السلام براق تے سوار ہون لگے براق رو پیا وہ آکھو سبحان اللہ اس لیے آج بھی میں تانوں کو امانت رکھ گیا ہلے جلے تے امانت کی خیانت ہو جانی کہو ذرا سبحان اللہ میں بھی تہاڈی نال دا میں بھی ٹھنڈ وچ ہی آیا ہاں اللہ دے نیک بندے میں بھی بولن نہیں دیا تسی بولو گے تے سردی دور ہوے گی جدوں سرکار دے عشق دی گرمی اندر ہوے نا تے پھر سردیاں کچھ نہیں آکھدیاں ہوندیاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں براق رون لگ پیا فرمایا براق تینوں کی بڑی تو کیوں رونا ہے عرض کی سونیا ودھوہاں دے وکھڑے والیا علم نشرہ دے سینے والیا حامیم دیا کنلا والیا یاسین دیا سیریا والیا محبوبہ اج توانو اللہ انعام پیا دے رہا ہے معراج دی رات ہے اللہ توانو اپنا دیدار کرائے گا میری خوش بختی ہے میں تواڈی سواری بنیا ہوا میں ایک خواہش ظاہر کرنا چاہنا فرمایا کہ عرض کیتی جی میں اج میں تواڈی سواری بنیا ہوا کل قیامت والے دن جنت وچ بھی میں تواڈی سواری بن کے جاواں نعرہ
غلاموں میرے آقا نے فرمایا براق تیرے نال وعدہ ہو گیا کل قیامت والے دن جدو اسی جنت وچ جاواں گے تیری تے سوار ہو کے جاواں گے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے عرض کیتی ودوہا دے مکڑے والیا اگر کسی پاسوں آواز آئے تے جواب نہیں دینا توجہ نہیں فرمانی توجہ نہیں کرنی میرے آقا فرماتے ہیں میں سوار ہو گیا ہن سفر شروع ہو گیا معراج دا سفر شروع ہو گیا سرکار فرماتے ہیں میں ایک جگہ تے پہنچیا مینوں سجے پاسوں آواز آئی آقا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی نظر کرم فرماؤ میرے آقا نے توجہ نہ فرمائی فرمایا تھوڑا جی آگے گیا پھر مینوں کھبے پاسوں آواز آئی سونے نظر کرم فرماؤ میں ادھر بھی نہ ویکھیا توجہ نہ کیتی ایک عورت بناؤ سنگار کر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہندی ہے میرے وال توجہ فرماؤ آپ نے توجہ نہ کیتی آقا فرماندے نے میں سفر کردا کردا اگے ٹر پیا اگے نکل گیا جبریل نے عرض کیتی سونے جان دے ہو اے کون ہے فرمایا کون ہے عرض کیتی جن سجے پاسوں آواز ماری یہودیت دا داعی سی اگر تسی توجہ فرما دیندے تہاڈی امت یہودیت نو ترجیح دے لگ پیندی جن کھبے پاسوں آواز ماری تسی توجہ نہیں فرمائی اگر تسی توجہ فرما دیندے او نصرانیت دا داعی سی اگر تسی توجہ فرما دیندے تہاڈی ساری امت نصرانیت نو فوقیت دیندی جا بناؤ سنگار کر کے سامنے آئی اے دنیا سی اگر تسی توجہ فرما دے تے تہاڈی امت آخرت نالوں دنیا دے اوتے زیادہ ترجیح دیندے آقا تساں انہاں دے اوتے توجہ نہیں فرمائی اللہ نے تہاڈی امت نو بچا لیا سبحان اللہ نے تہاڈی امت نو بچا لیا اتنے انعام و اکرام نے اتنے انعام و اکرام نے میرے نبی دے اوتے تے سارا کرم ساڈے گناہگاراں دے اوتے وے سبحان اللہ ساڈے تے کرم ہے نا بار بار سرکار نو ساڈا ہی خیال ہے ساڈا ہی خیال ہے سوار ہون لگے تے ساڈا خیال نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں سواری تے سوار ہو گئی جو سفر شروع کیتا تھوڑا جہا سفر کیتا ہے جبریل عرض کیتی سونیا ایتھے دو نفل ادا فرماؤ نماز تو ہے ہی نہیں سی نماز تو فرض ہوئی کوئی نہیں نماز تے فرض ہوئی سرکار جدو معراج تے چلے گئے تے واپس آئے ادو اے کیڑی نماز ہے فتاوی رضویہ شریف دے اندر لکھیا ہے پہلے جڑیاں نمازاں اسلام دے اندر سن پڑھیاں جاندیاں سن میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی نے دو نفل ادا کیتے فرمایا کیڑی جگہ ہے اچھا ایتھے ایک نا بڑا عجیب جہا گل ہوئی ہے جی تسی بڑا علم دی گل کردے علم غیب دی گل کردے جناب او کی گل ہوئی جڑی تسی بار بار کہندے جبریل نو میرے نبی نے پوچھیا جبریل نو میرے نبی نے پوچھیا تے جے سرکار نو پتہ سی پوچھیا کیوں میں کہ ایتھے آ کے گل بندی ہے عاشقاں دی سبحان اللہ اونچی آکھو نا ذرا سبحان اللہ اے ہن میں تہاڈے تے پٹرول پان ڈیا وا سبحان اللہ کہاں گوان ڈیا وا شام نو سرکار دی معراج دا جدوں جناب والا جلسہ ہونا ہے او دے وچ بھی بولنا تساں سبحان اللہ اے پھر کیوں آکھیا جی سرکار تو پوچھتے رہے کی ہے میں کہا جناب والا تسی میری مسیت تے آؤ سامنے دو بٹن لگے ہوئے نے تسی آ کے آکھو گے قاری صاحب ہے بٹن کالے واسطے نے میں تمہوں آکھاں مینوں کیوں پوچھ دے ہو تمہوں نہیں پتا وہ آکھے گا مینوں نہیں پتا میں آکھاں گا ٹھہر جا پھر ہور بھی آ لین تینوں میں دسنا اور میں آکھاں گا ایک بٹن گیزر دا ہی دوجا بٹن جڑا موٹر دا ہی کیوں دسیا گیا تاکہ دوجیاں نوں بھی پتہ چل جائے میرے نبی جبریل نوں پوچھ دے اس واسطے سی روایت بن دی جاوے امت تک پہنچ دی جاوے فرمایا جبریل کیڑی جگہ ہے عرض کیتی سونیا جتھے دو نفل ادا کیتے جے اینوں مدینہ طیبہ کیا جائے گا سونیا تسی ایتھے ہجرت کر کے آؤ گے پھر ایتھی تہاڈی آخری آرامگاہ بنے گی ہن پتہ چلیا جتھے مزارات نیکاں دے ہوندے نے اوتھے اللہ دی عبادت کرنی چاہیے ہے سبحان اللہ عبادت اللہ دی ہے وحدہ لا شریک دی ہے او دا کوئی شریک نہیں کوئی معبود ہے میرے معبود غلاموں نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے میں ایک جگہ تو گزریا
جتھے میں ویکھیا کہ ایک بندہ گٹھڑی بنی ہے لکڑیاں دی وہ اٹھاندا ہے تے چکی نہیں جاندی وہ بجائے وہ کٹان دے ہور لکڑیاں پائی جاندا ہے پہلی چکی نہیں جا رہی دوجی وہ کٹن دی بجائے ہور لکڑیاں پائی جا رہا ہے ہور لکڑیاں پائی جا رہا ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل اے کی ہے عرض کیتی سونیا اے او تیری امت دے لوگ نے انہاں دی مثال نے جنہاں دے ذمے کسے دی جناب والا امانتاں ہون گیاں انہاں دیاں امانتاں انہاں دے حقوق ادا کرن دی بجائے ہور لوکاں دیاں امانتاں اپنے سرے پا لے گا پہلیاں ادا نہیں کیتیاں جاندیاں لوکاں نوں جناب والا برگلا کے تے جناب والا انہاں دے حق اپنے اوتے لیندا جائے گا پر ادا کوئی نہیں کرے گا۔ اے معراج جڑی ہے نا بڑا بڑا سبق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر ایک جگہ تو میں گزریا میں دیکھیا کہ ایک گروہ ہے جنہ دے اگے جناب والا گوشت پکا کے رکھی گئی ہانڈی ایک ہانڈی وچ کچا تے بدبودار گوشت وہ لوگ بدبودار گوشت کھائی جاندے نے پکا پکایا اچھا کھانا نہیں کھاندے میرے نبی نے فرمایا بدبودار کیوں کھائی جاندے نے عرض کیتی سونیا اے تیری امت دے انہاں لوکاں دی مثال ہے جنہاں دے نکاح وچ بیویاں بھی ہیں نے پھر بھی بدکاری باہر کردے نے وہ بدبودار گوشت کھان دے مترادف ہے تے اسی جناب والا آج اس کو فیشن بنا لیا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ میرے نبی نے فرمایا مرد جدوں زنا کرنا دی نیت واسطے زنا کردا ہے قریب جاندا ہے جدوں وہ قادر ہو جاندا ہے زنا دے اوتے جو ہی زنا کردا ہے اودا دلوں ایمان نکل جاندا ہے تے اسی جناب نو فیشن بنائی بیٹھے ہیں نا میرے مسلمان بھائیو فرمایا عرض کیتی سونیا نکاح وچ بیویاں ہون دے باوجود اے بدکاری باہر کردے نے اے بدبودار گوشت کھان دے مترادف نے میرے آقا دے غلامو اے ساری گلاں میرے تواڈے واسطے بڑا بڑا سبق ہے سانو اس بات دے اوتے خیال کرنا چاہیے ہے میرے نبی نے فرمایا ایک گروہ تو میں گزر ہویا انہاں دے سراں وچ پتھر مارے جا رہے نے پتھر وجدا ہے سر پھٹدا ہے بکھر جاندا ہے سر بکھر جاندا ہے پھر جڑ جاندا ہے پھر پتھر مارا جاندا ہے پھر بکھر جاندا ہے پھر پتھر مارا جاندا ہے پھر بکھر جاندا ہے یعنی اتنی بڑی سزا دیتی جاندی ہے میرے آقا نے فرمایا اے او کون لوگ نے میرے نبی دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا تیری امت دے بے نمازیاں دی مثال ہے اے بے نمازیاں دی مثال سونیا رات جناب سوندے نے تے تکیہ لا کے پے جاندے نے جڑے ٹائم تے تیرے رب دی عبادت کرن دا ٹائم ہوندا ہے تے تکیہ لا کے ستے رہندے نے اے او لوگ نے میرے دوستو میرے بھائیو میرے بزرگو قیامت دا پہلا سوال نماز ہے میرے نبی نے فرمایا قرۃ بالصلاۃ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے میں کوئی عرض کرنا اگر اپنے نبی نال اسی پیار کرنے ہاں تے سانو چاہیے اسی اپنے نبی دیاں اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچائیے نماز میں پڑھنا اپنی بقا واسطے پڑھنا اپنے فائدے واسطے پڑھنا وا بس تصور اگر یہ کر لیا جائے میں نماز پڑھنا وا اکھاں میرے نبی دیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے مقام ہوئے گا اسی واسطے کسی شاعر نے آکھیا اے میری کرنا اے میری کرنا کیوں کفر دی پوڑی چڑھنا تینوں قبر پہ دے آواز میاں او چھڑ غفلت تو پڑھ لے نماز میاں میرے نبی نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام تشریف لے جا کے جا رہے ہیں آقا نے فرمایا میں جناب والا سواری تے سوار ہویا ایک ایسی جگہ تو میں گزریا جتھے جناب والا اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ میں دکھایا فرمایا میں دیکھیا ایک بھیڑ عمر ایک بوڑھا ایک جوان آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک یہ عرض کی تھی بوڑھا بخت
وہ ڈھیڑ کون ہے؟ دولت ہے۔ جوان کون ہے؟ عافیت ہے۔ میرے نبی نے عافیت کو پسند فرمایا۔ سرکار فرماتے نے میں جا رہا ہوں، رستے دے اندر ایک سرخ رنگ دی زمین نظر آئی۔ میں کیا جبریل اے کی ہے؟ جی اللہ دے پیارے محبوب نو علم سی تے پوچھیا کیوں؟ میں کہا اللہ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اللہ دے بارے کی خیال ہے؟ اللہ جانتا کہ نہیں؟ اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ آندا جی ہے وے۔ تے میں کہا پھر اللہ فرماندا دل کا بھی یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ اللہ نہیں پتا دے ہاتھ ڈنڈا؟ اگر اللہ اینج نہ فرمائے مینوں تو آنوں پتا کیویں لگے؟ سبحان اللہ۔ موسیٰ دے ہاتھ وچ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا دل کا بھی یمین کا یا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ عرض کی دی قال ہی عصایا اتوقع، یا اللہ میرے ہاتھ وچ آسا ہے، میرا ڈنڈا ہے، میں دے نال ٹیک لا کے سونا، اینو جناب والا درخت بنا کے آرام کرنا، میں اے دے نال جناب والا اپنی بکریاں نو چارنا وا۔ میرے آقا دے غلامو، اللہ فرما رہے دل کا بھی یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس واسطے وے تاکہ یہ گل قرآن وچ لکھی جائے، تینوں مینوں پتہ چل جائے۔ سبحان اللہ۔ ساری گلاں جناب والا مصلحت دے تحت ہونیاں نے۔ میرے آقا دے غلاموں، سرکار فرماندے نے لال رنگ دی زمین نظر آئی۔ میں پوچھیا جبریل کی جائے؟ عرض کی جی سونیا اے موسیٰ علیہ السلام دی قبر والی جگہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا یہ تو شرک والی جگہ ہے کیا ہے؟ نہیں۔ سرکار فرمایا جبریل اللہ دی بارگاہ وچ بعد وچ جاواں گے، پہلے مزار موسیٰ تے جاواں گے۔ سبحان اللہ۔ پہلے مزار موسیٰ تے جاواں گے، موسیٰ علیہ السلام دے پہلے جناب والا مزار شریف تے جاواں گے۔ میرے آقا دے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا جس ویلے میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کول پہنچیا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے صلاۃ پہ پڑھ دے رہے۔ سبحان اللہ۔ جی اوتے تے نماز ہی کوئی نہیں۔ میں کہا میں لفظ صلاۃ آکھیا تے لفظ صلاۃ دے بڑے سارے معنی، ایک دو دسنا۔ لفظ صلاۃ دے معنی نے دعا، لفظ صلاۃ دے معنی نے نماز، لفظ صلاۃ دے معنی نے درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ تے جے اگر تیرا عقیدہ ہے کہ اتنے نماز کوئی نہیں تے میرا عقیدہ سن، میں آکھیا موسیٰ علیہ السلام قبر وچ لیٹے ہون گے، فرشتیاں جا کے آکھیا ہوئے گا پیارے موسیٰ نبیاں دا سلطان آ رہا ہی۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہون گے تے آندے ہون گے یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ موسیٰ علیہ السلام صلاۃ پہ پڑھتے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی قبر تے آئے ہاں، قبر تے آئے ہاں، قبر تے جانا شرک ہوندا، قبر تے جانا ناجائز ہوندا۔ میرے نبی کدی بھی قبر تے نہ جاندے، آندے جی تسی سلام کیوں کھڑے ہو کے پڑھ دے ہو؟ یہ تے بدعت ہے۔ میں کیا اللہ کرے رمضان آوے تو جناب والا مسلے تے کھلو جائیں تے قرآن دے اندر تے ہوندا ہے نا وسلام علی نوح فی العالمین، نبیاں دا ذکر کرے وسلام علی موسیٰ وسلام علی ادریس، قرآن دے لفظ نے مسلے تے کھڑے ہو کے آندا ہے اے موسیٰ تواڈے تے سلام ہوئے، اے ادریس تواڈے تے سلام ہوئے۔ اینے سارے نبی نے، پھر سارے نبیوں نو سلام کیویں ہوئے گا؟ پھر اسے مسلے تے کھڑا ہو کے ہاتھ بن کے نیوی پا کے آندا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ پھر سارے نبیوں سلام کھڑیا ہو کے کرنا ہے تے نظر جھکا کے کرنا ہے۔ میں کہ ملا تو نماز وچ سلام کرے تے بدعت نہیں بندا، میں نماز تو بعد سلام آکھاں تے کیویں بدعت بندا ہے؟
مینوں بھی سمجھا قرآن تے آپ سلام پیا پیش کردا ہے قرآن تے آپ سلامہ پیا پیش کردا ہے نبیاں دے اوتے سارے رسولاں دے اوتے تے اللہ جے کو خود سلام پیا پیش کردا ہے تے پھر بڑی بدبختی ہے اسی او دے امتی ہوئیے جنہاں دی امت وچ آن واسطے نبی دعاواں کردے رہے کریم علیہ السلام نے غلاموں میرے نبی نے فرمایا مختصر فرمایا اسی بیت المقدس دے قریب پہنچے اگے ملے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی سونیا رک جاؤ میں اندر جانا اندر کی ہے 1,24,000 قوم پیش پیغمبر رسول میرے نبی دا انتظار پہ کر دیں جاگ سچ پہنچے محمد ہمارے جاگ سچ پہنچے محمد ہمارے نبی نے کھڑے انتظاری سارے نبی نے کھڑے انتظاری سارے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفا سدیاں کر لو امام آ گیا ہے او صفا سدیاں کر لو امام آ گیا ہے میرے نبی نے فرمایا میں مسجد اقصی دے اندر گیا میں دیکھیا موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے میں مڑ کے آکھیا براد جتھے تیری نظر جاندی ہے اوتھے تیرا قدم جاندا ہے ویکھ نبوت دی رفتار کینی ہے اسی قبر موسیٰ وچ موسیٰ نوں چھڈ کے آئے ساں تیری برق رفتاری دے باوجود موسیٰ علیہ السلام ساڈے استقبال واسطے پہلے پہنچ گئے اے برق تیری او رفتار ہے اے نبوت دی رفتار ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں پھر سارے نبیوں نے میرے نبی دا استقبال کیتا اور تے میرے لاجپال آقا دا استقبال ہویا اور تے میرے لاجپال آقا نے پھر اوتھے سارے نبیاں خطاب کیتے سارے نبیاں خطاب فرمائے سب تو آخر تے تواڈے تے میرے لاجپال آقا نے خطاب فرمایا میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں یہ آن والی رات شب معراج دی رات انشاءاللہ العزیز آج دی اس رات محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیتا گیا ہے اور وہ تہاڈی ساری محبت نال کیتا گیا کیوں تاکہ اسے سانوں تے موقع ملدا ہے نا بیٹھ کے سونے دیاں گلاں سنیے تے سنائیے الحمدللہ ثم الحمدللہ اج رات بعد نماز عشاء جامعہ مسجد غوثیہ داد والی شریف دے اندر مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ داد والی شریف دے اندر محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیتا گیا جس دے اندر انشاءاللہ